کیا دبئی اور سعودی عربیہ کی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ جو کام 1.5 سے 2 سال بعد ہوگا اور جو ماضی کے راز تھے اور جو مستقبل میں ہونے والے کاموں کے چھپے راز ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو میں ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ حیران ہوں گے یہ بات جان کے کہ پاکستان کیوں اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور یہ ورکنگ کہاں تک پہنچی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک سینسیٹیو ایشو کے اوپر بات کریں گے، لیکن بڑی لاجیکلی باتیں ہوں گی اور کچھ ثبوتوں کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ آپ نے پاکستانی میڈیا کے اوپر آج ہیڈ لائنز میں یہ سنا کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جس میں احمد قریشی اور دیگر خواتین ینگ لڑکیاں شامل تھیں، یہ ملاقات کوئی 1.5 مہینہ قبل ہوئی۔ مجھے بھی اس بارے میں علم تھا اور ان چند لوگوں میں سے تھا، مگر اس کے اوپر بات نہ کر سکا دورہ پاکستان کے دوران۔ آج وہ چیز جو تھی وہ سرخی میں بنی اور وہ حکومت کے اوپر ود ان دا پاکستان جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ احسن اقبال صاحب نے تردید کی۔ تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں کہ دبئی اور سعودی عربیہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ دبئی وہ جگہ ہے جو لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، آج ان کے سیارے فضا میں پہنچ گئے۔ کیا دبئی کو معاشی طور پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد مضبوط ہونا ضروری تھا؟ نہیں تھا۔ اسرائیل بھی میڈل ایسٹ میں ہے اور دبئی بھی اور سعودی عربیہ بھی اور ایران نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ ایران پاکستان کا دوست ہونے کے باوجود اسرائیل کو ایران نے تسلیم کر رکھا اور سعودی عربیہ نے بھی کیا۔ پاکستان ایران کی دوستی کی وجہ سے سعودی عربیہ کی کھل کر مدد نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ پاکستان آرمی اور بے شمار چیزیں جو تھی وہ ہمارا پہلا قبلہ اول ہے، وہاں کے ساتھ بے شمار بطور مسلمان بھی ہماری چیزیں جڑی ہیں، مگر ہم اس طرح سے سعودی عربیہ کی مدد نہیں کر پاتے تھے۔ اور ایک دن ایسے آیا کہ دبئی اور سعودی عربیہ ایک مہینہ پورا کہتے رہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پھر ایک کام ایسا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ بیٹھے اور انہوں نے عوام سے پوچھے بغیر جو تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ کیوں کیا؟ وجہ آپ کو بتا دی کہ ان کو میڈل ایسٹ کے اندر اپنا ایک مضبوط ساتھی چاہیے تھا، چونکہ پاکستان سعودی عربیہ کی اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہا تھا جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے تھی۔ اب تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جائیں۔ سپہ سالار جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی آرمی کا، وہ چیف ہوتا ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لوگ ٹویٹس کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک اہم میٹنگ کے اندر یہ کہہ دیا کہ اگر دبئی اور سعودی عربیہ اور ایران مسلمان ممالک ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ یہ جتنے بھی ڈیلیگیشن ملتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ملتے، ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ آج احمد قریشی پاکستان میں ہوں گے، باقی لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے، انہیں کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ پھر اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو آج ہی کی بات بتا دیتا ہوں۔ طاہر اشرفی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسرائیل کو ملے، پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ملے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ کی بات سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ اگر طاہر اشرفی کے باقول جو لوگ اسرائیل کو ملے ڈیلیگیشن کی صورت میں، اگر ان کو سزا ہونی چاہیے، تو پھر مسلم لیگ نون کے دور میں اور بینظیر بھٹو شہید کے دور میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اجمل قادری جو تھے وہ تو اسرائیل گئے تھے، پاکستانی پاسپورٹ پہ گئے تھے، ان کو بھی سزا دیجیے۔ پھر جب شہباز شریف سی ایم پنجاب تھے تو جو اسرائیل کا ڈیلیگیشن ان کو ملا تھا بزنس مینوں کا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بزنس مین کے روپ میں کچھ اور لوگ تھے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا۔ پھر جو زلفی بخاری تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ بھی ملے، وہ بات بھی ایکسپوز ہوئی۔ آج پھر یہ چیزیں ملی اور اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ قوم کا سٹیمنا، ان کی سوچ اور ویژن کو چیک کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 اٹیمپٹ ہو چکی پچھلے 2 سالوں میں، بلکہ 3، اور کچھ خفیہ رہیں۔ آج جدید دور ہے، اس لیے خفیہ رہ نہیں سکتی، اور آنے والے مہینوں میں مزید اس طرح کے ڈیلیگیشن ملیں گے، وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی، اور آخر کار کیا ہوگا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ یہ جنگ بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل بھی ہے اپنی اپنی پاور کی۔ ہر ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کے لیے، ریلیشن بہتر رکھنے کے لیے، ایک نفرت کو ختم کرنے کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ جب بھی پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا تو وہ ملک کے وزیر اعظم سے بھی پوچھیں گے نہیں۔ جو ملکی مفاد کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے اندر، اس میں قوم سے نہیں پوچھا جاتا، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ
عوام سے نہیں پوچھیں گے. کیا دبئی اور سعودی عربیہ نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تو انہوں نے کوئی ریفرینڈم کروایا؟ نہیں. ملکی مفاد کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ ریفرینڈم نہیں ہوتے. احسن اقبال صاحب بھلے تردید کر رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں فلسطین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر بینظیر کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں شہباز شریف بطور سی ایم پنجاب، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا بندہ اجمل قادری اسرائیل کا وزٹ کر سکتے تو احمد قریشی چلے گئے تو کون سی قیامت آ گئی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. سعودی عربیہ، ایران اور دبئی کے بعد وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا. بات یاد رکھیے گا، ہمیں مسلمان ہوئے اور اسلام مذہب کو مکمل ہوئے 1400 سال ہوئے. ہندو جو ہیں وہ 7000 سال پرانا مذہب ہے. یہ تو من و سلوہ کھانے والی قوم ہے اسرائیل. اور پھر کس کی قوم ہے، کس کی نسل میں سے ہیں، وہ تو ہم سے بھی پرانے ٹھہرے. تو یہ وہ باتیں جو تھیں، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلاں یہ کر گیا، پوائنٹ سکورنگ ہوا کرتی تھی. آج وہ دور نہیں رہا. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ مفادات ہیں. ہر ملک اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اس میں آپ وہ نیریٹو نہیں بیچ سکتے، وہ منجن نہیں بکے گا جو اس سے قبل چیزیں ہوا کرتی تھیں. قبل از وقت بتا دیتا ہوں کہ وہ ماحول بن چکا ہے، وہ ماحول بنایا جا چکا ہے جب پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. پھر کوئی مولانا فضل الرحمان کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار نہیں دے گا، حالانکہ انہی ہی کی پارٹی کے ان کے اجمل قادری پہلے سے مل چکے. بار بار میں چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق، ہر ایک چیز دوسری بات سے لنکڈ ہے. اس کے حوالے سے ایک میں اسپیشل گورکھ دھندا ٹاک شو کسی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور یقیناً یہ جو باتیں میں آج کہہ رہا ہوں، جو آپ کو باتیں ماضی کی بتائیں اور جو کرنٹ سچویشن ہے، یہ سارا وہ ماحول بنایا جا رہا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جلد از جلد پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اور اس بارے میں پاکستان کے اندر سے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر لیا ہوا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر عمل کب ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.